الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ماہ محرم الحرام بہت ہی عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس مہینے کو روز اول ہی سے عظمت و فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس مبارک و مسعود مہینے میں ہمیں وہ کام کرنے ہیں اور وہ اعمال انجام دینے ہیں جو دین و شریعت سے ثابت ہیں، اور وہ اعمال اور وہ کام جن کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو بے اصل ہیں، بے بنیاد ہیں، ان سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے، احتراز کرنا ہے۔ ایسے کام جو دین و شریعت سے ثابت ہیں اور جو ہمیں اس مہینے میں کرنے ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلا کام جو ہمیں اس مہینے میں انجام دینا ہے وہ یہ کہ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر ہم کو سمجھایا کہ جس طرح فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، بعینہ اسی طرح فرض روزے یعنی رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے۔ دوسرا کام جو اس مہینے میں انجام دینا ہے وہ یہ کہ ہمیں عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ مگر یہاں پر یہ بات ذہن نشیں رہے کہ صرف 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ 10ویں محرم کے ساتھ ایک دن کا روزہ ہمیں اور ملانا ہے۔ یا تو ہم 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ ملا سکتے ہیں یا 11ویں محرم کا روزہ ملا سکتے ہیں، یعنی ایک دن ہمیں نہیں روزہ رکھنا ہے بلکہ 2 دن روزہ رکھنا ہے، 10ویں کا اور 9ویں کا، یا 10ویں کا اور 11ویں کا 2 دن ہم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ تم 2 دن روزہ رکھو۔ تیسرا کام جو اس مہینے میں ایک مسلمان کو انجام دینا چاہیے وہ یہ کہ اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرے، لوگوں کا تعاون کرے، لوگوں کی ہیلپ کرے، لوگوں کی مدد کرے۔ اس مہینے میں انجام دیا جانے والا چوتھا عمل یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں نمازوں کا خوب اہتمام کریں، نمازوں کی خوب پابندی کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہماری پورے سال کوئی نماز نہ چھوٹے، لیکن اس مہینے میں تو ہمیں نماز پر اور زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس مہینے میں کوئی بھی نماز ہماری نہ چھوٹنے پائے۔ اور 5واں اور آخری کام جو سب سے اہم ہے جو ہمیں اس مہینے میں کرنا ہے کہ ہم پوری کوشش یہ کریں کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، صغیرہ گناہوں سے بھی دور رکھیں، کبیرہ گناہوں سے بھی دور رکھیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ بعض احباب کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نیکیاں تو خوب کرتے ہیں مگر گناہوں سے نہیں بچتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا نامہ اعمال ثواب سے خالی کا خالی رہ جاتا ہے، چونکہ ایک طرف سے وہ نیکیاں کما رہے ہیں اور دوسری طرف سے گناہ کر کے وہ اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Like, comment, and subscribe.